وہ حمزہ کے قدموں میں گر پڑا۔ حمزہ ابھی سنبھلے ہی تھے کہ وحشی نے ان پر پوری طاقت سے برچھی پھینکی۔ فاصلہ بہت کم تھا، برچھی حمزہ کے پیٹ میں اتنی زیادہ اتر گئی کہ اس کی برچھی حمزہ کی پیٹھ سے آگے نکل گئی۔ حمزہ گرے نہیں، انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، انہیں وحشی دکھائی دیا۔ حمزہ برچھی اپنے جسم سے لیے ہوئے وحشی کی طرف بڑھے۔ وحشی جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہا۔ حمزہ 4-5 قدم چل کر گر پڑے۔ وحشی ان کے جسم کو ہلتا جلتا دیکھ رہا۔ جب جسم کی حرکت بند ہو گئی تو وحشی ان تک آیا، وہ شہید ہو چکے تھے۔ وحشی نے ان کے جسم سے برچھی نکال لی اور چلا گیا۔ اب وہ ہند اور اپنے آقا بن مطعم کو ڈھونڈنے لگا۔ خالد کو وہ معرکہ یاد آ رہا تھا اور اس کے دل پر بوجھ سا پڑتا جا رہا تھا۔ وہ نصیبی جگہ سے گزر رہا تھا، اس لیے احد کی پہاڑی کی چوٹی اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ اسے اپنے قبیلے کی عورتیں یاد آئیں جو قریش اور ان کے اتحادی قبائل کو جوش دلا رہی تھیں۔ خالد کو یاد آیا کہ وہ معرکے کا نظارہ کرنے کے لیے ایک بلند جگہ چڑھ گیا تھا۔ اسے مسلمان عورتیں نظر آئیں۔ مسلمان اپنے جن زخمیوں کو پیچھے لاتے تھے انہیں عورتیں سنبھال لیتی تھیں، ان کی مرہم پٹی کرتی اور انہیں پانی پلاتی تھیں۔ مسلمانوں کے ساتھ 14 عورتیں تھیں جن میں حضرت فاطمہ بھی تھیں۔ پھر یوں ہوا کہ قلیل تعداد مجاہدین کثیر تعداد کفار پر غالب آ گئے۔ قریش کا پرچم بردار گرا تو کسی اور نے پرچم اٹھا لیا، وہ بھی گرا، پرچم کئی بار گرا۔ آخر میں ایک غلام نے پرچم اٹھا کر اونچا کیا لیکن وہ بھی مارا گیا۔ پھر مسلمانوں نے قریش کو پرچم اٹھانے کی مہلت نہ دی۔ قریش کے جذبے جواب دے گئے۔ خالد نے ان کی پسپائی دیکھی اور یہ بھی دیکھا تھا کہ مسلمان ان کا تعاقب کر رہے ہیں۔ قریش اپنے کیمپ میں بھی نہ ٹھہرے، اپنا مال اسباب چھوڑا، افراتفری کے عالم میں بھاگ گئے۔ یہاں سے جنگ کے بعد کا مرحلہ شروع ہو گیا۔ مسلمانوں نے فتح کی خوشی میں اور انتقامی جذبے کے تحت قریش کے کیمپ کو لوٹنا شروع کر دیا۔ وہ فتح اور نصرت کے نعرے لگا رہے تھے۔ قریش ایسے بوکھلا کر بھاگے کہ انہیں اپنی عورتوں کا بھی خیال نہ رہا۔ وہ پیدل بھاگی جا رہی تھیں لیکن مسلمانوں نے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ قریش کے گھڑ سواروں کے ایک دستے کا کمانڈر اکرمہ اور دوسرے کا خالد تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کے پہلوؤں پر حملے کرنے تھے مگر جنگ کا پانسا بری طرح پلٹ گیا تھا۔ اکرمہ اور خالد نے پھر بھی اپنے اپنے سواروں کو وہیں رکھا جہاں انہیں تیاری کی حالت میں کھڑا کیا گیا تھا۔ خالد کو اس کیفیت میں بھی توقع تھی کہ وہ شکست کو فتح میں بدل دے گا، لیکن جس راستے سے اسے گزرنا تھا وہاں مسلمان تیر انداز تیار کھڑے تھے۔ ان مسلمان تیر اندازوں نے اپنی بلند پوزیشن سے دیکھا کہ قریش بھاگ گئے ہیں اور ان کے ساتھی لوٹ مار کر رہے ہیں، تو وہ مال غنیمت کے لالچ میں اپنی جگہ چھوڑنے لگے۔ ان کے کمانڈر عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ اپنے رسول کے حکم کی عدولی نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر یہاں سے کوئی نہ ہٹے۔ جنگ ختم ہو گئی ہے۔ تیر انداز شور مچاتے ہوئے پہاڑی سے اترنے لگے۔ مال غنیمت فتح ہماری ہے۔ عبداللہ بن زبیر کے ساتھ صرف 9 تیر انداز رہ گئے۔ خالد نے یہ منظر دیکھا تو اسے ایسا لگا جیسے خواب دیکھ رہا ہو۔ وہ یہی چاہتا تھا۔ وہ تیر اندازوں کو دیکھتا رہا۔ جب وہ قریش کے کیمپ میں پہنچ گئے تو اس نے اس پہاڑی اینین پر حملہ کر دیا جہاں عبداللہ بن زبیر اور اس کے 9 تیر انداز رہ گئے تھے۔ خالد انہیں نظر انداز بھی کر سکتا تھا لیکن ان سے وہ انتقام لینا چاہتا تھا۔ اس کے گھڑ سوار پہاڑی پر چڑھتے جا رہے تھے، اوپر سے تیر انداز تیزی سے تیر برسا رہے تھے۔ اکرمہ نے خالد کو اینین پر حملہ کرتے دیکھا تو وہ بھی اپنے سوار دستے کو وہیں لے گیا اور اس کے گھوڑے ہر طرف سے اوپر چڑھنے لگے۔ سواروں کے پاس بھی تیر کمان تھیں، وہ اوپر کو تیر چلا رہے تھے لیکن اتنے گھڑ سواروں کو روکنا ان کے لیے ممکن نہ تھا۔ سوار اوپر چلے گئے، تیر انداز دست بدست لڑائی بھی لڑے اور سب زخمی ہو کر گرے۔ خالد نے زخمیوں کو پہاڑی سے نیچے پھینک دیا۔ عبداللہ بن زبیر بھی شہید ہو گئے۔ وہاں سے خالد اور اکرمہ نے
اپنے گھڑ سواروں کو اتارا اور اس مقام پر آ گئے جہاں سے مسلمانوں نے لڑائی کی ابتدا کی تھی۔ خالد کے حکم پر دونوں نے مل کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ مسلمان لڑنے کی حالت میں نہیں تھے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کی کچھ تعداد کو اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ یہ مجاہدین گھڑ سواروں کے مقابلے میں ڈٹ گئے۔ قریش کے ساتھ جو عورتیں آئی تھیں وہ بھاگ گئی تھیں، لیکن عمرہ نام کی ایک عورت وہیں کہیں چھپ گئی تھی۔ اس نے جب قریش کے گھڑ سواروں کو مسلمانوں پر حملہ کرتے دیکھا تو اسے قریش کا پرچم زمین پر پڑا نظر آ گیا۔ اس عورت نے پرچم اٹھا کر اوپر کر دیا۔ ابو سفیان نے اپنے بھاگتے ہوئے پیادوں پر قابو پا لیا تھا۔ اس نے ادھر دیکھا تو اسے اپنا پرچم لہراتا نظر آیا۔ اس نے حبل زندہ باد اور عزا زندہ باد کے نعرے لگائے اور پیادوں کو واپس لا کر مسلمانوں کو گھیرے میں لے لیا۔ خالد کو وہ وقت یاد آ رہا تھا، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہا تھا، اور آج 4 برس بعد وہ مدینہ جا رہا تھا اور اس کے ذہن پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ تھا۔ احد کی پہاڑی افق سے ابھرتی آ رہی تھی اور خالد کا گھوڑا خراما خراما چلا جا رہا تھا۔ خالد کی ذہنی کیفیت کچھ ایسی ہوتی جا رہی تھی جیسے اسے آگے جانے کی کوئی جلدی نہ ہو، اور کبھی وہ لگام کو یوں جھٹکا دیتا جیسے اسے بہت جلدی پہنچنا ہو، لیکن جس منزل کو وہ جا رہا تھا وہ منزل ابھی اس پر پوری طرح واضح نہیں ہوئی تھی۔ کبھی اسے یوں لگتا جیسے ایک مقناطیسی قوت ہے جو اسے آگے ہی آگے کو کھینچ رہی ہے، اور کبھی وہ محسوس کرتا جیسے اس کے اندر سے اٹھتی ہوئی ایک قوت اسے پیچھے دھکیل رہی ہو۔ خالد، اسے ایک آواز سنائی دی جو اس کے اندر سے اٹھی تھی، لیکن اسے حقیقی سمجھ کر اس نے گھوڑے کی باگ کھینچی اور آگے پیچھے دیکھا۔ وہاں ریت کے سوا کچھ بھی نہ تھا، لیکن آواز آ رہی تھی، خالد، کیا یہ سچ ہے جو میں نے سنا ہے؟ خالد نے اس آواز کو پہچان لیا، یہ اس کے ساتھی اکرمہ کی آواز تھی۔ ایک ہی روز پہلے اکرمہ اسے کہہ رہا تھا، اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا بھیجا ہوا نبی ہے تو یہ خیال دل سے نکال دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بہت سے رشتہ داروں کا قاتل ہے۔ اپنے قبیلے کو دیکھو جو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی قسم کھائے ہوئے ہیں۔ خالد نے لگام کو ہلکا سا جھٹکا دیا اور گھوڑا چل پڑا۔ اس کا ذہن پھر 4 برس پیچھے چلا گیا اور وہ احد کے معرکے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ قریش کی اس قسم کو پورا کرنے کا عزم لیے ہوئے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے قتل کرنا ہے۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ مسلمانوں کے تیر اندازوں نے جب اینین کی پہاڑی چھوڑ دی تھی تو اس نے اس پہاڑی پر حملہ کر کے عبداللہ بن جبیر اور ان کے 9 تیر اندازوں کو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے وہاں رہ گئے تھے، ختم کیا تھا۔ مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھاگے ہوئے قریش پھر واپس آ گئے تھے اور انہوں نے اپنے آپ کو منظم کر لیا تھا۔ مسلمان یہ معرکہ ہار چکے تھے اور یہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کا نتیجہ تھا۔ خالد ابو جہل کا بیٹا اکرمہ فن حرب و جرب کے ماہر تھے۔ ان کے لیے ایک ایک مسلمان کو قتل کر دینا اب مشکل نہیں رہا تھا۔ اب اللہ کے سوا مسلمانوں کی مدد کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ خالد دیکھ رہا تھا کہ مسلمان 2 حصوں میں بٹ گئے تھے۔ بڑا حصہ الگ تھا جو اپنے کمانڈر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کٹ گیا تھا۔ چند ایک تیر انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ یہ وہ صحابہ اکرام تھے جن کے دلوں میں مال غنیمت کا لالچ نہ تھا۔ ان کی تعداد 30 تھی۔ ان میں ابو دجانہ، سعد بن ابی وقاص، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو بکر، حضرت ابو عبیدہ، طلحہ بن عبداللہ، مصعب بن عمیر خاص طور پر قابل ذکر ہیں، اور ان 14 خواتین میں سے جو زخمیوں کی دیکھ بھال کے لیے ساتھ آئی تھیں، 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ ایک ام عمارہ تھیں اور دوسری ام ایمن نام کی ایک حبشی خاتون تھیں۔ ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا رہ چکی تھیں۔
باقی 12 خواتین ابھی تک زخمیوں کو اٹھانے، پیچھے لانے اور ان کی مرہم پٹی کرنے میں مصروف تھیں۔ خالد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہا تھا، لیکن وہ میدان جنگ میں زیادہ گھوم پھر نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس کی کمان میں گھڑ سواروں کا ایک حبشی تھا جسے اس نے پوری طرح اپنے نظم و نسق میں رکھا ہوا تھا۔ وہ اندھا دھند حملے کا قائل نہیں تھا۔ اس کا اصول تھا کہ دشمن کی ایسی رگ پر ضرب لگاؤ کہ دوسری ضرب سے پہلے وہ گھٹنے ٹیک دے۔ آج 4 برس بعد جب کہ وہ تنہا صحرا میں جا رہا تھا، اس کے ذہن میں گھوڑے دوڑ رہے تھے، اسے تیر کمانوں کے جھناٹے سنائی دے رہے تھے، اس کے ذہن میں مسلمانوں کے نعرے گونج رہے تھے۔ اس کا خیال تھا کہ مسلمان یہ ظاہر کرنے کے لیے نعرے لگا رہے ہیں کہ انہیں موت کا کوئی ڈر نہیں۔ طنز اور نفرت سے اب بھی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو قتل کرے گا، قیدی کم ہی بنائے گا۔ اسے ابھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں۔ اس نے دیکھا کہ ابو سفیان جو بھاگتے ہوئے قریش کو ساتھ لے کر واپس آ گیا تھا، مسلمانوں کی فوج کے بڑے حصے پر حملہ آور ہو چکا تھا اور مسلمان بے جگری سے لڑ رہے تھے۔ مسلمانوں نے اسے اپنی زندگی کا آخری معرکہ سمجھ کر شجاعت اور بے خوفی کے ایسے مظاہرے کیے کہ کثیر تعداد قریش پریشان ہو گئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر خالد آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اپنے سواروں کو مسلمانوں پر حلہ بولنے کا حکم دیا۔ اس نے تلوار نیام میں ڈال لی اور برچھی ہاتھ میں لے لی۔ اس نے مسلمانوں پر برچھی سے حملہ کیا تھا۔ اس نے اس برچھی سے مسلمانوں کو چن چن کر مارا۔ اس کی برچھی جب کسی مسلمان کے جسم میں داخل ہوتی تو وہ چلا کر کہتا، میں ہوں ابو سلیمان۔ ہر برچھی کے وار کے ساتھ اس کی للکار سنائی دیتی، میں ہوں ابو سلیمان۔ آج 4 برس بعد جب وہ مسلمانوں کے مرکز مدینہ کی طرف جا رہا تھا تو اسے اپنی ہی للکار سنائی دے رہی تھی، میں ہوں ابو سلیمان۔ اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس کی برچھی کتنے مسلمانوں کے جسموں میں اتری تھی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے پتہ چلا تھا کہ مسلمان اپنے نبی کی کمان سے نکل چکے ہیں اور اکرمہ مسلمانوں کے نبی کی طرف چلا گیا۔ حقیقت بھی یہی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمان ختم ہو چکی تھی اور معرکہ کی صورتحال ایسی ہو گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو اجسار نو منظم نہیں کر سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جان بچانے کے لیے میدان جنگ سے نکلنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ حالانکہ صورتحال ایسی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکل جانا چاہیے تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بہتر پوزیشن میں جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گروہ پر بڑا شدید حملہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑی کی طرف بڑھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حلقے میں لے رکھا تھا۔ آپ تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ اکرمہ نے اپنے گھڑ سواروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا۔ قریش کے ایک پیادہ حبشی کو کسی طرح پتہ چل گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اکرمہ نے حملہ کر دیا ہے، تو قریش کا یہ پیادہ حبشی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گروہ پر ٹوٹ پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک بھی ساتھی کے بچ نکلنے کا سوال ہی ختم ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 ساتھیوں نے اور ان 2 خواتین نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گوشت پوست کی دیوار کھڑی کر دی تھی۔